امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ قاضی حسین احمد شاعر مشرق علامہ اقبال کا خیال تھے، جنہوں نے پوری زندگی امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کی۔ سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کی یاد میں ادارہ فکر و عمل کے تحت منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے بتا دیا کہ روس کے بارے میں قاضی حسین احمد کی کون سی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ سراج الحق نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم جناب آصف لقمان قاضی صاحب، جناب مشاہد حسین سید صاحب، محترمہ بہن راحیل قاضی صاحبہ، اور میرے دائیں بائیں اور سامنے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور واجب الاحترام بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی حسین احمد صاحب کے بارے میں آپ لوگوں نے جو کچھ بھی فرمایا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہر لفظ کے پیچھے ایک محبت موجود تھی، اور کوئی مصنوعی تقریر میں نے نہیں سنی۔ دل کے اتاہ گہرائیوں سے آپ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ سب بھائیوں کا، بہنوں کا اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ زمانے کی ایک عجیب روایت ہے کہ بڑے لوگوں کا زندگی میں احترام ہو یا نہ ہو، مرنے کے بعد ضرور لوگ احترام کرتے ہیں، ان کے قبروں پر بھی جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر دعائیں بھی مانگتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ تمام اللہ والوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ہمیشہ یہ ہو رہا ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، تو لوگوں کا یہی خیال تھا، وہ کہیں گے کہ یہ جو میرا بڑا بیٹا ہے آصف لقمان مجھے بہت پسند ہے، یا بیٹی آصف راحیل قاضی صاحبہ مجھے پسند ہے، اس لیے کہ بیٹے سے زیادہ ہمیشہ بیٹی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ لیکن اس نے بہت عجیب جواب دیا۔ اس نے فرمایا کہ مجھے پہاڑوں کی کرختگی اور پھول کی پتیوں کی نرمی پسند ہے، اور یہی دونوں چیزیں ان کی شخصیت میں بالکل شامل تھی۔ جو اقبال کا شعر ہے کہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ بالکل اقبال کا جو مرد مومن تھا، اقبال اگر اس سے ملتے، اس کو دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ میرے خیالات کو، میرے خوابوں کو اللہ تعالیٰ نے قاضی حسین احمد صاحب کی صورت میں ایک تعبیر دی۔ قاضی حسین احمد صاحب امت کو جوڑنا چاہتے تھے، اس لیے کہ استعمار نے تقسیم کیا ہے شیعہ اور سنی میں بھی، اور پھر مسلکوں کی بنیاد پر بھی اور لسانیت کی بنیاد پر بھی، ہر طریقے سے اس کو آپس میں تقسیم کرنا اور آپس میں لڑانا، یہ ہمیشہ استعمار نے کی ہے۔ ماضی میں بھی عربوں کو اور ترکیوں کو لڑایا تو خلافت ختم ہو گئی، اور آج کے دن بھی وہی یہی کر رہا ہے۔ تو علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا کہ جن کا اللہ ایک ہے، جن کا رسول ایک ہے، جن کا قرآن ایک ہے، آخر پھر کیا بات ہے کہ یہ امت خود ایک نہیں ہے۔ اور ایک ہندوستانی پروفیسر نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ ہم 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں لیکن ہم ایک قوم ہیں،
اور آپ ایک خدا کو مانتے ہیں اور پھر بھی ایک نہیں ہے. تو قاضی حسین احمد صاحب نے امت کو جوڑنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران اور عراق کے درمیان لڑائی ہوئی تو شاید مشاہد صاحب ساتھ تھے یا نہیں تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی، انہوں نے ANP، انہوں نے مسلم لیگ، انہوں نے تمام سینیٹروں کو اکٹھا کر کے بغداد کا دورہ کیا، صدام حسین کو سمجھانے کی کوشش کی، ایرانی قیادت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس جنگ کے نتیجے میں تمہارے قبرستان آباد ہوں گے اور یورپ کے اسلحے کے کارخانے آباد ہوں گے. اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ ملین سے زیادہ لوگ ایرانین اور ملین سے زیادہ عراقی مر گئے اور قبرستان بن گئے، اور یورپ کے کارخانے چلے اور انہوں نے بلین ڈالر کمایا. اس ملک میں بھی جب شیعہ اور سنی جھگڑے عام کیے گئے بدقسمتی سے، تو قاضی حسین احمد صاحب نے ملی یکجہتی کونسل کے نام سے ایک تنظیم بنائی، جس کا واحد مقصد یہی تھا کہ یہ فرقہ وارانہ اور مسلکی اختلافات ختم ہو اور اس کے نتیجے میں مسجد بھی محفوظ ہو، امام بارگاہ بھی محفوظ ہو اور عام شہری بھی محفوظ ہو. تو اس امت کو ایک دیکھنا چاہتے تھے، یہ اس کی زندگی کا مشن ہے. اور الحمدللہ آج بھی اس ملک میں ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جو یہی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے مساجد تقسیم نہ ہو، ہمارے مدارس تقسیم نہ ہو، ہمارے تعلیمی ادارے تقسیم نہ ہو، اور ہم ایک ملت اور ایک قوم بن جائیں. افغانستان کے حوالے سے جتنی بات آپ لوگوں نے کی ہے وہ بہت کافی ہے، لیکن ایک مضبوط اور خوشحال افغانستان کے لیے پاکستان کا استحکام بہت ضروری ہے. میں کٹمنڈو گیا تھا، وہاں ایک ہندو پروفیسر سے میری ملاقات ہو گئی اور اس نے کہا کہ ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مضبوط پاکستان نیپال کے استحکام اور سیکیورٹی کی ضمانت ہے. تو پاکستان نہ صرف افغانستان کے لیے، نہ صرف کشمیر کے لیے، بلکہ بنگلہ دیش کے لیے بھی، بھوٹان کے لیے بھی، نیپال کے لیے بھی، سری لنکا کے لیے بھی، ان کے بقا کے لیے بھی ایک مضبوط پاکستان ضروری ہے. مضبوط پاکستان، مستحکم پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے کچھ مشترکات ایسے بن جائے کہ حکومت جس کی بھی ہو وہ اقدار کوئی بھی تباہ نہ کرے، اور ہمارے نصاب میں بھی وہ چیزیں شامل ہو، بچوں کو بھی وہ پڑھایا جائے کہ کوئی لیڈر آئے، کوئی سیاست دان ہو، کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ہو، کم از کم اس دیوار کو نہ گرائیں. اسی پر سوچنے کی ضرورت ہے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. میرے خیال میں وہ تو ایک چیز ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وہ نظریائی پاکستان ہے. نظریائی پاکستان کے علاوہ کوئی ایسی چیز مجھے تو نظر نہیں آتی جس پر 22 کروڑ عوام کا اتفاق ہو جائے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان ایک بہت عجیب جگہ اس لیے ہے کہ وہ ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ممالک کے درمیان ایک نقطہ ہے. روس ایٹمی صلاحیت، چائنا، ہندوستان اور اب ہمارے پاکستان. تو جہاں پیٹرول پمپ ہو وہاں یہ ہدایت ہوتی ہے کہ یہاں ماچس نہیں لانا چاہیے، روشن نہیں کرنا چاہیے، ماچس جلانا نہیں چاہیے. اس لیے آج بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سالوں سے ان ممالک کو تو آپس میں محفوظ رکھا ہے، لیکن کسی وقت بھی اگر افغانستان میں مستقل اور پائیدار امن قائم نہ ہو تو یہاں دنیا کو ختم کرنے کے لیے ایک بیس اور بنیاد یہ علاقہ ہو سکتا ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو تجاویز ہے اس میں صرف ایک بات میں ایڈ کر لوں کہ OIC کا اجلاس تو ہو گیا، اگرچہ درانی صاحب اور عبداللہ صاحب نے اس پر تبصرہ کیا، لیکن چلے شادی پر نہیں آئے
تو اگر میت پر جمع ہو گئے تو بھی ایک بڑی بات ہے، لیکن اتنے بڑے ایکڑ کے بعد بھی انہوں نے OIC نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا اور یہاں مطالبہ کیا کہ امریکہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کو تسلیم کریں۔ تو ہم کیسے آزاد ملک ہے کہ اپنے ایک بھائی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کو تسلیم کریں، اور اب تک اس سرکار نے اجازت نہیں دی ہے، تبھی اس کو تسلیم نہیں کی۔ ان کی اجازت نہیں تھی تو بالکل سامنے کشمیر روڈ سے گزرے، جس کو اب سری نگر کا نام دیا، سری نگر روڈ کا نام دیا گیا، اسی سے وہ گزرے، لیکن انہیں کشمیر پر ایک لفظ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ یہ جو ہمارے اسلامی ممالک پر مسلط لوگ ہیں یہ بھی عوام کے نہیں ہیں، حکومت کے ترجمان نہیں ہے، یہ استعمار کے مسلط شدہ، یہ جو دنیا میں 5 بڑے بدماش ہے جو اپنے آپ کو سلامتی کونسل کے مستقل ممبران کہتے ہیں، انہیں 2 ارب مسلمان ہے، 74 لاکھ ہماری فوج ہے، 2 کروڑ 15 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ مسلمانوں کا قبضہ ہے، 8 سمندروں تک ہماری رسائی ہے، 111 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارا دفاعی بجٹ ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی سلامتی کونسل میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں اس لیے آپ تمام بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو یہ دنیا کے امت مسلمہ کے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے پاکستان کا وجود اور استحکام ضروری ہے، لیکن آج کل کے جو کسی ملک کی مضبوط ہونے کی دلیل وہ جغرافیہ نہیں ہے، وہ ان کی تعلیمی اور ان کی معاشی مضبوطی ہے۔ اب دنیا میں اسلامی دنیا کے 500 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، لیکن بین الاقوامی معیار میں صرف 8 یونیورسٹیاں شامل ہیں، تو ہم کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ اب ہم سب پاکستانی یہاں بیٹھے ہیں، 9.4 ٹریلین ہمارا کل بجٹ ہے، 9.4 ٹریلین میں ہمارے اس غریب قوم کا 3.3 ٹریلین سود میں چلا جاتا ہے، 3.4 ٹریلین NFC کے مطابق صوبوں کو دیا جاتا ہے، 1.4 ٹریلین دفاع پر خرچ ہوتا ہے، تو پھر ہم کیسے ترقی کریں گے؟ تو ترقیاتی کاموں کے لیے صرف 800 ارب رہ جاتے ہیں، صرف 800 ارب رہ جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر 9.4 ٹریلین میں آپ کا سارا پیسہ سود میں، NFC کے روشنی میں صوبوں کو اور دفاع پر خرچ ہوتا ہے، تو بچوں کو کیسے پڑھائیں گے، صحت پہ کیسے خرچ کریں گے، نئے نئے پروجیکٹ کیسے لگائیں گے، کیسے اسٹیل مل دوبارہ چلائیں گے، کیسے PIA کو قرضوں سے، کیسے اپنے ریلوے کو بہتر بنائیں گے، کیسے PTCL کو بہتر بنائیں گے، اور کیسے 2.5 کروڑ بچے جو اس وقت تعلیم سے باہر اور محروم ہیں ان کو کیسے پڑھائیں گے، 2.25 کروڑ نوجوانوں کو کیسے آپ روزگار دیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک مکالمہ ہو کہ ہم کس طرح قرضوں کے اس دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ کیا کوئی راستہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ مولانا چترالی صاحب بیٹھے ہیں، فرمایا ہے کہ ہر بیماری کا ایک علاج موجود ہے، اور سود جو اللہ کے ساتھ جنگ ہے، جب تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے کیسے آسمانوں اور زمینوں کا رب ہم پر رحمت برسائے گا۔ قرضہ ایک اسپیشلائزیشن ہے۔ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کی کیا پالیسی ہے، اس نے کہا کہ بکاری قوم کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی ہے، ہم تو قرضوں کی بنیاد پر چلنے والی قوم ہے، اور یہی قرضے سونے کی زنجیریں ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے گلے میں اس وقت موجود ہے۔
لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ایک متبادل موجود ہے، اور وہ متبادل بھی کسی پیر کا، امیر کا نہیں، وہ اس رب کا نظام ہے جس نے زمین کو فرش بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ وہ رب ہے جنہوں نے افغانوں کو فتح دی، ورنہ لوگ کہتے تھے کہ ڈالر کے بغیر کیسے آپ جنگ جیت سکتے ہیں، تو افغانوں کے ساتھ تو ڈالر نہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اسلحے کے بغیر کیسے کوئی جنگ جیت سکتا ہے، ان کے ساتھ تو اسلحہ بھی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا اگر آپ کی پش پر نہ ہو، لیکن افغانوں نے بین الاقوامی استعماری میڈیا کو بھی شکست دی، ڈالر کو بھی شکست دی، اسلحے کو بھی شکست دی۔ پہلے دن سے ان کا یہی نعرہ تھا کہ اللہ بڑا ہے، امریکہ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، روس بڑا نہیں ہے۔ تو میں اپنی بات کو قائی صاحب کے اس فقرے کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ جب 24 دسمبر 1979 کو روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ پشاور میں اپنے گھر میں تھے، اس نے فوری طور پر جماعت اسلامی کے لوگوں کو اپنے گھر بلایا اور میز پر ایک کاغذ رکھا۔ وہ جغرافیہ کے استاد تھے اور وہ افغانستان کو ایسے جانتے تھے جس طرح انسان اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کو، اور اس نے کہا کہ اب روس ایک خود بخود ایک قبرستان میں خود آ گئے ہیں اور یہ افغانستان اس کے لیے قبرستان ثابت ہوگا۔ 2 دن بعد انہوں نے چوکیادگار میں جلسہ کیا اور یہی پیغام دیا کہ یہ افغانستان تمہارے لیے قبرستان بنے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اسی طرح ان کو مزاق سمجھا کہ جس ریڈ آرمی نے چیکوسلواکیا اور پولینڈ کو قبضہ کیا اور وسطی کی ریاستوں پر، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر اور درویش قاضی حسین احمد کی بات کو سچی ثابت کر دی، اور اب روس بھی دنیا کو یہی کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی طرف نہ آنا۔ اور اب بائیڈن اور اس سے جو پہلے صدر تھے ٹرمپ کا اختلاف اسی چیز پر ہے کہ بھاگنا تو چاہیے تھا لیکن بھاگنے کے انداز پر ان کو اختلاف ہے کہ دن کے وقت بھاگنا چاہیے تھا یا رات کے وقت بھاگنا چاہیے تھا۔ آج امریکہ کہتا ہے کہ اب کابل میں خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں ہزاروں خواتین نے افغان طالبان کی حکومت کے حق میں مظاہرہ کیا، اور جس دن کابل میں افغان خواتین کا مظاہرہ تھا اسی دن امریکہ کے نائب صدر کاملا کا بیان تھا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اس لیے کہ میرا رنگ جو ہے وہ گوروں کی طرح نہیں ہے، اگر میں بھی گوری ہوتی تو میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا۔ تو امریکہ کے نائب صدر اعتراف کر رہی ہے کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ آخر وہ قوم ہمیں درس دیتی ہے کہ آپ انصاف کریں۔ جس دین نے عورت کو گھر کا ملکہ بنایا، جس دین نے ہمیں سکھایا کہ ماں کی قدموں میں جنت ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک اینکر ہے جنید بھائی، ان کی والدہ وفات ہوئی، ہم ان کی جنازے میں گئے، تعزیت کے لیے بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کی کبھی دائیں پاؤں دباتا تھا اور کبھی بایاں پاؤں، تو پوچھتی تھی کہ بیٹے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جنید نے کہا کہ میں اپنی ماں سے یہی کہتا تھا کہ امی میں جنت تلاش کرتا ہوں کہ آپ کے بائیں پاؤں کے نیچے ہیں یا آپ کے دائیں پاؤں کے نیچے ہیں، اس لیے آپ کی پاؤں دباتا ہوں، میں آپ کو نہیں دباتا ہوں، میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہوں۔ جس دین نے ماں کو مرتبہ دیا، بہن بنایا، عورت کو بیٹی بنایا، رحمت اور مہربانی کی بنیاد بیٹی کو قرار دیا، وہی لوگ ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو میں آخری بات کیا کہنا چاہتا ہوں؟ آخری بات وہی ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب کو میں نے جس جلسے میں پہلی بار سنا تھا، ان کا ایک ہی شعر ہے، اسی پہ میں ختم کرتا ہوں۔ اور میں پہلی بار شورا میں شریک ہوا
تو ایک آیات میں نے ان سے ان کی زبان سے سنی جو مجھے یاد ہے، وہ سورہ توبہ کی آیات تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے؟ اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور جلسے میں جو میں نے سنا تھا اور جو شعر تھا، بس میں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، وہ یہی فرماتے تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقان ذرا، دانا تو کیتی بھی تو، باران بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، وائی نادانی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیوں ہو، خود غارت کرے باطل بھی تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔